نمبر 81، بچے کو قناعت کی تعلیم دیں۔ قناعت کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرے، جو اللہ رب العزت دے دے اس پر اللہ کا شکر ادا کر دیا جائے، زیادہ کہ حرص نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہے۔ نمبر 2، وہ روزی کا کفافن، جس کو اللہ نے اتنا رزق دیا جو اس کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے اس کو قناعت دے دی اس پر جو اللہ نے اس کو عطا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب آدمی کی 3 صفات بیان کی۔ نمبر 1، مسلمان ہوگا، معلوم ہوا کافر کامیاب نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کافر نے بڑی ترقی کر دی، دولت، پیسہ، ثروت، جائیداد اس کے پاس ہے، یہ کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے مسلمان کامیاب ہے۔ نمبر 2، وہ کامیاب ہے جس کو اللہ نے اتنا رزق دیا جو اس کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، جس کو اللہ نے قناعت کی دولت دے دی۔ تو جب قناعت ہوتی ہے، بچے کو بھی یہ سکھاتے ہیں جو اللہ نے دے دیا بیٹا یہ ہمارا رزق ہے، مقدر سے زیادہ ہمیں نہیں ملتا، جو مل گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، تو بچہ زیادہ کے حرص میں نہیں پڑتا۔ انسان موجودہ نعمت کو کب حقیر سمجھتا ہے؟ جب وہ زیادہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جب ایک مکان خدا نے دیا، اب وہ 2 کے پیچھے پڑ گیا تو 1 کا شکر نہیں کرتا۔ دسترخوان پہ 3 نعمتیں پڑی ہیں، اب وہ جب 6 کے پیچھے جاتا ہے اس 3 کا شکر اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نعمت موٹر سائیکل کی دی، وہ جب گاڑی پہ نظر رکھتا ہے موٹر سائیکل کی نعمت کا شکر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ نے دیے جب انسان اس پہ شکر نہیں کرتا، آگے پہ نظر رکھ دیتا ہے، تو جو نعمت رب نے دی ہوتی ہے وہ کم نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس پر شکر نہیں ہوتا، ساری زندگی اگلی کے لیے لگا رہتا ہے اور رات کا آرام اور دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اسی میں لگا رہتا ہے، 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہو جائے اور 4 کو 6 کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے، مسجد سے اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ظہر کی نماز کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ تو اس کی زندگی تو اسی میں گزری کہ 2 4 اور 4 8 ہو جائے، اس نے کبھی آخرت کے لیے سوچا ہی نہیں۔ نمبر 82، ماں بچے کے دل میں باپ کا رعب اور احترام پیدا کرے۔ چونکہ بچہ ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، عموماً والد کام کاج کے لیے جاتا ہے، گھر سے باہر والد کا زیادہ وقت گزرتا ہے، اور ابتدا میں بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ ماں کی گود ہی اس کی پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ماں بچے کے دل میں باپ کی محبت ڈال دے، باپ کا احترام ڈالے، باپ کا رعب اور دبدبہ ڈالے، تو یہ بچہ کبھی غلط حرکت نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرا والد موجود ہے، وہ مجھ سے پوچھنے والا ہے، باس پرس کرنے والا ہے۔ تو جب ماں اپنے شوہر یعنی بچے کے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی تو بچہ بھی اپنے والد کا ادب اور احترام کرے گا، اور جب ان کی زندگی میں ہی تکرار ہوگا تو بچے کی زندگی بھی انہی باتوں میں الجھ کے ضائع ہو جائے گی۔ نمبر 83، کبھی فطرتی غصے میں بچے کو سزا نہ دے۔ بچے کو جب سزا دینی ہو فطرتی غصے میں نہ دیا جائے، مصنوعی غصے میں سزا دی جائے۔ فطرتی غصے میں انسان اعتدال پر باقی نہیں رہتا۔ جب انسان کو غصہ آ گیا، اب جب وہ سزا دیتا ہے تو جرم چھوٹا ہوتا ہے، سزا بہت زیادہ دے دیتا ہے، یا ایسی سزا دے دیتا ہے جس سے بچے کی عزت نفس مجروح ہو جاتی، اور یا ایسی سزا دے دیتا ہے کہ ساری زندگی پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص نے واقعہ سنایا کہ ایک بچے کی عمر 8 سے 9 سال تھی، ویڈیو گیم کھیلنے چلا گیا۔ باپ کو پتہ چلا کہ بچہ اس کے لیے گیا، گھر والی نے بتایا کہ بیٹا تو ویڈیو گیم کھیلتا ہے۔ اب یہ کام سے تھکا ہوا آیا تھا، غصے میں تھا، بیٹے کو تلاش کرتا رہا، کبھی ایک ویڈیو گیم، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے، آخر دیکھا واقعی بیٹا ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ تو یہ غصے میں گیا، اپنے بچے کو پکڑا، اٹھایا، اٹھا کر نیچے زمین پہ مارا۔ جیسے مارا تو اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ساری زندگی کے لیے بچہ محتاج ہو گیا، نقصان اپنا کیا۔ اب وہ بچہ ٹھیک نہ ہوا، چلنے کے قابل نہ رہا، زندگی بھر کے لیے معذور اور اپاہج ہو گیا۔ اس نے تو لوگوں کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کیا، لیکن گھر آ کر ساری عمر روتا رہا، پھر وہ بچہ قدموں میں کھڑا نہ ہو سکا۔ تو غصے میں انسان اعتدال پر نہیں رہتا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ فطرتی غصے میں سزا نہ دی جائے۔ جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے پھر انسان مصنوعی طور پر اپنے اوپر غصہ لائے کہ بیٹا تم نے یہ حرکت کیوں کی، تم نے یہ کام کیوں کیا۔ جو مصنوعی غصہ ہوگا اس میں آدمی اعتدال پہ رہے گا،
اور جب سزا اتنی ہی دی جائے جتنا جرم ہو تو بچے میں سرکشی نہیں بڑھتی۔ ہم چھوٹے جرم پہ سزا زیادہ دیتے ہیں تو بچہ ڈھیٹھ بن جاتا ہے، بچے میں سرکشی ہو جاتی ہے، پھر وہ سزا کا عادی ہو جاتا ہے اور سزا اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کو باپ کا ڈر، باپ کی مار کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا، پھر وہ رفتہ رفتہ بڑے بڑے جرائم کا عادی ہو جاتا ہے۔ نمبر 84، والدین بچوں کے سامنے نہ آپس میں الجھے نہ جھگڑے۔ والدین بچوں کے سامنے نہ آپس میں الجھے نہ جھگڑے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے بچہ 5 سال 6 سال کا کم عمر ہے اور یہاں میاں بیوی میں آپس میں تکرار ہے، بس شوہر نوکری سے واپس آیا اور بیوی نے بات شروع کر دی، جھگڑا شروع ہو گیا، صبح جھگڑا ہے، رات جھگڑا ہے، دن کھانے میں جھگڑا ہے۔ جب آئے دن جھگڑے اور تکرار ہوں گے تو بچہ یہی سیکھے گا کہ ماں باپ کی زندگی میں تو یہی گالم گلوچ ہے، پھر وہ یہی گالیاں سیکھے گا۔ باپ کے ساتھ بیٹھے گا تو ماں کی نفرت، ماں کی مجلس میں بیٹھے گا تو باپ کا بغض۔ نتیجہ یہ کہ جب بڑا ہوگا نہ باپ کا ہوگا نہ ماں کا ہوگا، کیونکہ اس نے دونوں کی محبت تو سیکھی نہیں، دونوں کی برائیاں ہی سامنے آتی رہی، دونوں کی خوبیوں پر تو پردہ پڑ گیا، خامیاں ہی ہر ایک دوسرے کی بیان کرتا رہا۔ پھر یہی ہوگا، یہ جوان ہوگا اور یہ کورٹ میرج کر دے گا، عشق معشوقی کر کے لڑکی کو لے کر نکل جائے گا، پھر یہ بوڑھے باپ اور یہ بوڑھی ماں پھر ایک گھر میں اکیلی ہوں گی، ترستے رہیں گے بیٹے کے چہرہ دیکھنے کو بھی، اور پھر وہ نہیں آئے گا، اور یہ زندگی کی آخری سانسیں اولڈ ہوم میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے گزر جائیں گی۔ نمبر 85، اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیں۔ بچے کو ابتدا سے سمجھائیں، بیٹا اپنا کام آپ نے خود کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کے کام ہم کرتے ہیں، اس لیے بچہ ابتدا سے ہی کام چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کام کرنا ہے تو ماں نے یا باپ نے۔ بچے کو بتائیں، بیٹا اسکول کا یونیفارم آپ نے پہننا ہے، فلاں جگہ سے اٹھائیں، فلاں جگہ اتار کر رکھیں، اپنا بستہ فلاں جگہ رکھیں، قرآن کریم فلاں جگہ رکھیں، فلاں جگہ لا کے واپسی میں یہ رکھیں، جوتے اس جگہ میں رکھیں، پانی لینا ہے خود اٹھ کر پانی لیں، دسترخوان خود اٹھ کے ڈالیں، کھانے کے دوران کوئی چیز چاہیے خود اٹھ کر جائیں۔ ہم کہتے ہیں جی بچہ ہی تو ہے، چھوڑو اس کو نہ بولو، ماں کہتی ہے میں کر لوں گی، باپ کہتا ہے میں اس کے حصے کا کام کر لوں گا۔ تو ہم نے ابتدا سے ہی اس کو ایسا ڈھیٹھ بنا دیا، ابتدا سے ہی اس کو کامچور بنا دیا۔ اب اگر اس کو کہو بیٹا گلی کے کونے سے جا 50 روپے کا دودھ لیا، تو وہ آگے دوسرے بچے کو بھیجتا ہے۔ گھر والے انتظار میں، مہمان بیٹھا بیٹھا گھنٹہ گزر گیا اور ابھی تک گلی کے کونے سے دودھ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہی بنی، ہم نے ابتدا سے ہی اسے کام کرنے کا عادی نہیں بنایا۔ نمبر 86، مل بانٹ کر کھانے کی ترغیب دیں۔ بچے کو ابتدا سے یہ ترغیب دی جائے کہ بیٹا جب بھی کھانا کھاؤ تو مل بانٹ کر کھاؤ، آپ کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے اس کو کھانے میں شریک کر دو، آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے دوسرے کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو۔ جب بچہ ابتدا سے تقسیم کر کے کھائے گا اس کے دل میں سخاوت آئے گی، لوگوں کی ہمدردی آئے گی، خود غرضی نہیں آئے گی، ورنہ یہ بڑا ہوگا خود غرض ہوگا، صرف اپنے لیے سوچے گا، صرف اپنی اولاد کے لیے سوچے گا، اسے دوسروں کی، پڑوس کی، کسی مسلمان کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اور خود غرض آدمی کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بڑا تاجر آیا بغداد سے، تو اب اس کو رات کا وقت تھا، اس کو کہیں ٹھہرنا تھا، اگلے دن اس نے سفر کرنا تھا، اس کے پاس بہت سا نقدی مال دراہم اور دینار بھی تھے۔ وہ سوچ رہا تھا میں کہیں ٹھہر جاؤں۔ اس وقت میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لوگ کسی کے ہاں آ کر ٹھہر جاتے اور پھر اگلے دن اپنی منزل کو چلے جاتے۔ تو اس شخص کے پاس دولت تھی، یہ ڈھونڈ رہا تھا کوئی ایسا مل جائے۔ ایک شخص ملا، اس سے کہا میں آپ کے پاس ٹھہروں گا، صبح میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ اس کو اپنے گھر لے آیا۔ جب دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھانے لگے، باتوں باتوں میں بات ہوئی تو اس نے دیکھا اس کے پاس دولت بہت ہے۔ اس نے تذکرہ کر دیا میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے، میں اگلے دن تجارت کے لیے فلاں جگہ جاؤں گا، وہاں سے سامان خریدوں گا، پھر فلاں جگہ بیچوں گا۔ جب اس نے یہ ساری بات بتائی تو یہ تو خود غرض لالچی آدمی تھا۔ اس نے جب دیکھا اتنی بڑی دولت اور پیسہ لے کر جا رہا ہے تو اس نے منصوبہ ذہن میں بنایا رات کو اس کو قتل کر دوں گا اور جتنی دولت ہے سب پہ قبضہ کر دوں گا۔
اب ایک کمرے میں اس کو سلایا اور کہا تیرے ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی سلا دوں گا، کہیں رات کو گھبراہٹ نہ ہو، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو بیٹے کو آواز دو گے، میرا بیٹا فوراً آپ کے لیے اس چیز کو مہیا کر دے گا۔ تو اب اس نے 2 چارپائیاں لگا دی، ایک پہ بیٹے کو سلا دیا، جوان بیٹا ہے، دوسرے پہ اس کو سلا دیا اور ایک دیا قریب میں جلا دیا۔ اب وہ بیٹے کے ساتھ وہ مہمان باتیں کرتا رہا، یہ چلا گیا، ابھی انتظار میں آدھی رات کے بعد آؤں گا۔ تو اب وہ باتیں کرتے کرتے اچانک ایسا ہوا کہ مہمان نے اس سے کہا یار یہ دیا بجھا دیتے، روشنی میں مجھے نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دیا بجھا دیا۔ پھر اس نے کہا اس جگہ سے ہوا نہیں آ رہی، تمہاری کھڑکی کے پاس چارپائی ہے تو میں اس چارپائی پہ سوتا ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے، تم ادھر سو جاؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بیٹا اس طرف آ گیا اور یہ مہمان اس چارپائی پہ آ گیا۔ اب میزبان تو یہی سمجھا تھا کہ مہمان اس چارپائی پر ہے، اس چارپائی پہ میرا بیٹا ہے۔ اب وہ تیز دھار چھرا لے کر آیا، دیا تو بجھا ہوا تھا، اس کا غالب گمان یہی تھا کہ مہمان اس چارپائی پہ سویا، تیز لے کر آیا، جیسے ہی آ کر گلے پہ چلانا شروع کر دی تو وہ چیخنے لگا۔ تو اس نے سنا تو اس کا اپنا بیٹا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن اتنی تیزی میں چلائی تھی کہ اس کی رگیں کٹ گئی، گلا اس کا کٹ گیا۔ اب اتنے میں وہ مہمان بھی جاگ گیا، جب دیا جلایا تو کیا دیکھا، اپنے ہی باپ نے اپنے ہی بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی تھی۔ تو دولت کی خاطر، حرص و ہوس، پیسے کی خاطر اس نے یہ کام کر دیا، دولت بھی نہ ملی اور جوان بیٹا بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ بچے کو عادت ڈالے مل بانٹ کر کھانے کی، اس کو خود غرض نہ بنائے۔ بیٹا اپنے لیے نہیں صرف جمع کرنا، سب کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں حریص آدمی تھا، دولت کا پجاری تھا، خود غرض تھا، اللہ نے دنیا میں سزا دے دی، دولت بھی نہ ملی، جوان بیٹا بھی ہاتھ سے چلا گیا، لوگوں میں پتہ چلا تو سب کی نظروں میں گر گیا، بے عزت اور ذلیل ہو گیا، آخر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ نمبر 87، بچوں کو چھپ کر کام کرنے سے روکیں۔ بعض بچے چھپ کر کام کرنے کے عادی ہوتے، اندھیرے میں جا کر کام کرتے، دروازہ بند کر کے کام کرتے، لحاف کے اندر کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے۔ ان کو منع کر دی جائے بیٹا جو کام کرنا ہے روشنی میں کرنا ہے، جو کام کرنا ہے لائٹ لگا کے کرنا ہے، اس سے ان کو پتہ چلے گا میرے والدین کی میرے اوپر نظر ہے۔ عموماً جب اس چیز کا عادی نہیں بنایا جاتا، بیٹا ایسی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے جن جگہوں میں اندھیرا ہو، جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، کسی گلی کونے پر، کسی مکان کے اطراف میں، کسی میدان کے کونے پر بیٹھ کر عموماً ایسی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے ان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 88، بچوں کو جگانے کے لیے معتدل آواز دے کر محبت سے پکاریں۔ بچے کو اگر نیند سے جگانا ہے معتدل آواز دیں، بہت زیادہ چیخنا چلانا نہ ہو۔ انسان جب نیند میں ہوتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، من وجن روح کا تعلق باقی ہوتا ہے، من وجن نہیں ہوتا۔ بس اوقات بہت زیادہ چیخنے چلانے سے بچہ گھبرا جاتا ہے، اٹھ بیٹھتا ہے اور وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہوتا۔ تو معتدل آواز ہو، پکارا جائے محبت سے، مجرم نہیں ہے، صاحبزادہ ہے، بیٹو اٹھو نماز پڑھ لو، بیٹا اٹھو تلاوت کر لو، آپ کے اسکول کا وقت ہو گیا، بیٹا اٹھو۔ تو آج تو بیٹے کا لفظ باپ کی زبان پر ہے ہی نہیں، وہ جب پکارے گا کمینہ، ذلیل، رسوا، کنجر، بے غیرت، وہ محبت کا بیٹا تو ختم ہو گیا۔ حضرت لقمان کیا کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں یا بنیا، پیارے بیٹے، جب پکارا پیارے بیٹے، اتنی محبت کے ساتھ پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پکارتے حضرت انس بن مالک کو پیارا بیٹا کہہ کر، صحابہ میں کم عمر بچوں کو پکارتے پیارا بیٹا کہہ کر، اس میں بڑی محبت ہے، اپنائیت ہے، دل لگی ہے، تعلق ہے، تعظیم ہے۔ نمبر 79، بعض کاموں میں بچوں سے بھی رائے لے۔ بعض کاموں میں بچوں سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے، بچہ جب سمجھدار ہے ان کاموں کو سمجھتا ہے، بس اوقات انسان کے ذہن میں وہ بات نہیں آتی اور بچہ اچھی رائے دے دیتا ہے۔ مشورے کی مثال چراغ ہے، جتنے چراغ زیادہ جلتے ہیں اتنی روشنی زیادہ ہوتی ہے، جتنے بلب زیادہ جلتے ہیں اتنی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ انسان کی ایک عقل ہوتی ہے، روشنی کم ہوتی ہے، جب 8-10 آدمیوں کی آرا سامنے آ جاتی ہے روشنی بڑھ جاتی ہے۔ تو جس طرح 10 چراغوں سے روشنی بڑھ جاتی ہے، 10 بلب سے روشنی بڑھ جاتی ہے، مختلف 4-5 آرا سے اس چیز کے مختلف پہلو انسان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ایک بات میں نے عرض کی کہ بعض کاموں میں اولاد سے مشورہ بھی لیا جائے۔ نمبر 90، بچے کو نکما، گدھا، بیوقوف، کمینہ،
ذلیل اور نالائق کہہ کر نہ پکارا جائے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے اپنا بیٹا ہے جب پکارتے ہیں تو کبھی ذلیل کہا، کبھی کمینہ کہا، کبھی کنجر کہا، کبھی بے غیرت کہا، حالانکہ اپنی اولاد ہے۔ پکارنے کا ادب یہ ہے کہ جب پکارا جائے پیارے بیٹے، جب محبت سے پکاریں گے اس کے دل میں والد کے لیے، والدہ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ محبت کے لہجے میں، محبت کے الفاظ میں پکارا جائے، اس سے اپنائیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت لقمان نے بھی اسی طرح بیٹے کو پکارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ میں چھوٹوں کو پکارتے تو اسی طرح پیارے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے۔ نمبر 91، سوالات کے جوابات نرمی سے دیں۔ تربیت کا 91 نمبر پر اصول یہ ہے، بچہ اگر کوئی سوال کرے اس کو جواب نرمی سے دے، لہجے میں سختی نہ ہو، اس کو خاموش نہ کرائیں، اس کو ڈانٹے نہیں۔ اس سے بچے کے سیکھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، فہم و فراست کم پڑ جاتی ہے، ذہانت میں کمی آ جاتی ہے۔ جو بچہ جتنے سوال کر رہا ہوتا ہے اتنی اس کی فہم بڑھ رہی ہوتی ہے، جتنا پوچھ رہا ہوتا ہے اتنا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بچہ سوال کرے جواب دیا جائے۔ عموماً بچہ 3 اوقات میں سوال کرتا ہے، سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے 3 وقت میں۔ نمبر 1 دسترخوان پہ، نمبر 2 رات سوتے وقت، نمبر 3 جب سفر میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس میں بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور حضرت عمر بن ابی سلمہ آپ کے ساتھ کھانے میں دسترخوان پہ ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ دسترخوان پہ بیٹھ کر آداب سکھائے۔ سفر میں جا رہے ہیں، عبداللہ بن عباس پیچھے، سکھایا ان کو احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ تو بچہ اب یہ باتیں سیکھ رہا ہے سفر میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سفر میں جاتے موسیقی لگا لیتے، گاڑی میں گانا چل رہا ہے، فلم چل رہی ہے، آپس کی گپ شپ ہو رہی ہے، تو بچہ کچھ سیکھ نہیں رہا ہوتا۔ اس لیے جب کبھی ایسا ماحول ہو، یا خود سکھائیں یا کسی عالم کا بیان لگا دیں تاکہ اس دوران بچہ کوئی دین کی بات سن لے۔ نمبر 92، بچوں کو اسلامی اصطلاحات اور ان کا استعمال بتائیں۔ بچوں کو اسلامی اصطلاحات اور ان کا استعمال کرنا بتایا جائے۔ اسلامی اصطلاحات کا مطلب یہ ہے، بچے کو بتایا جائے بیٹا جب کسی سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ بیٹا جب آپ کے ساتھ کوئی ملے اور کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اس کو جزاک اللہ خیرن کہنا ہے۔ ہم نے یہ چیزیں بچوں کو نہیں سکھائی، اس لیے بچہ کیا سیکھتا ہے، تھینک یو۔ کوئی اگر کام اس کے لیے کر لے تھینک یو کہہ دے گا، تھینک یو کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہیلو کا کوئی مطلب نہیں، یہ گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں جو سکھایا اس میں سلامتی اور دعائیں ہیں، تو اس لیے یہ اسلامی اصطلاحات اس کو سکھانی چاہیے تاکہ بچے کی زندگی میں یہ آئیں، سنت کا ثواب بھی ملے اور دوسروں کی دعائیں بھی اس کو ملے۔ نمبر 93، غلطی پر معافی مانگنے کا احساس دلائیں۔ بچے کو ابتدا سے یہ بتائیں بیٹا اگر کسی جگہ آپ سے غلطی ہو جائے معافی مانگا کرو، اللہ کی نافرمانی ہو اللہ سے توبہ کرو، والدہ کی نافرمانی ہو والدہ سے معافی مانگو، کسی بڑے کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگو، تو بچہ سمجھ جائے گا کہ غلطی کرنا کمال نہیں ہے، غلطی پہ معافی مانگنا کمال ہے۔ آج بچہ غلطی کر لیتا ہم اس کا سر دھو لیتے، ہم کہتے ہیں جی اس نے تو نہیں کیا، کسی اور نے کیا۔ بچہ کسی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی کو مختلف برے القابات سے پکار رہا ہے، اور ہم کہتے نہیں ہمارا بچہ نہیں کسی اور کا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے جرم خود کرو، کسی اور کے سر پہ میرا والد اور والدہ ڈال دے گی، اس لیے وہ جرم کا عادی بن جاتا ہے۔ جب ہم اسے یہ سکھائیں گے بیٹا اگر آپ نے اول تو جرم نہیں کرنا، اور اگر کر لیا جس کا کیا اس سے معافی مانگنی ہے، تو اس میں عاجزی اور تواضع آئے گی۔ نمبر 94، اچھے کاموں پر بچوں کی تعریف کریں۔ بچہ اگر کوئی اچھا کام کر دے، وقت پہ مسجد آیا نماز کے لیے، تعریف کرے ماشاءاللہ آج بیٹے نے وقت پہ نماز پڑھی، آج الحمدللہ میں نے اس کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، آج یہ وقت سے پہلے اٹھ گیا، آج خود سے یہ اسکول گیا اور مدرسے گیا،
آج اس نے فلاں بزرگ کی خدمت کی، تعریف کرے۔ ہم لوگ تعریف کے معاملے میں بخیل ہیں، تنقید کے معاملے میں سخی ہیں۔ تنقید کرنی ہو تو پل باندھ دیتے، تعریف کے دو بول نہیں بولتے۔ تو کسی کی مدح کے لیے کوئی بات نہیں کریں گے، تنقید کے لیے ہمیں صرف بات ملنی چاہیے۔ بال برابر جگہ ہو پہاڑ بنانا ہمارا کام ہے، ذرے برابر جگہ ہو اس کو ٹیلا بنا دینا ہمارا کام ہے، لیکن کوئی مدح کا جملہ دیکھیں گے نہیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت کا اگر صدیق ہے، سچ بولنے والا ہے، ابو بکر ہے۔ میری عمر کے اندر شجاعت ہے، اگر کوئی دلیر ہے، قوت طاقت والا ہے، عدل اور انصاف والا عمر ہے، حیا والا ہے، عثمان ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، علی ہے۔ میری امت کے اندر امانت دار ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، حلال اور حرام کے مسائل جاننے والا ہے، معاذ ابن جبل ہے، میراث کے مسائل جاننے والا ہے، زید بن ثابت ہے۔ آپ نے ہر ایک کی خوبیوں کو ابھارا اور ہم ان کی خوبیوں پہ پردہ ڈال دیتے، ان پہ تنقید کر کر کے ان کی صلاحیتوں کو مٹا دیتے۔ نمبر 95، وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلائے۔ بچے کو بتایا جائے سب سے اہم چیز وقت ہے، کہ بیٹا وقت دنیا میں ایسی چیز ہے جو واپس نہیں آتی، باقی جتنی چیزیں ہیں انسان سے چلی جائیں لوٹ کر آ جاتی ہیں، یہ دولت پیسہ سب آ جائے گا، آپ کے ہاتھ سے جو وقت چلا گیا یہ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ نمبر 96، بچوں کو جھوٹ، چغل خوری، غیبت اور بہتان پہ ٹوکے۔ بچہ کبھی جب جھوٹ بول دے اسے ٹوکے، بیٹا آپ نے غلط کیا، کسی پہ بہتان لگائے اس کو ٹوکے، چغل خوری پہ اس کو منع کرے، تو وہ بچہ سمجھ جائے گا کہ یہ گناہ ہے، میرے والد کو والدہ کو پسند نہیں ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے۔ جب گناہوں پہ روک ٹوک ہوگی آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 98 اہم چیز، بچوں کے سامنے اپنے والدین اور بزرگوں کا احترام کریں۔ بچہ جب بھی ہو تو اب بچے کے سامنے جب ماں باپ اپنے والدین کا، یعنی والد اپنے دادا دادی کا، والدہ اپنی نانا نانی جو بچے کی ہے اس کے لیے جب ادب اور احترام کریں گے تو بچہ بھی ادب اور احترام کرے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں کرتے۔ ہم خود اگر اپنے والد کا ادب اور احترام کریں وہ بچہ ہم سے سیکھے گا، کل یہی بچہ اب اس کے لیے جو یہ دادا بن رہا ہے دادی بن رہا ہے اس کا اکرام اور احترام کرے گا، کل یہی بچہ پھر یہ نانا نانی کا احترام کرے گا، تو بچوں کے سامنے بزرگوں کا احترام ہو تاکہ وہ یہی چیز اس سے سیکھے۔ نمبر 98، بچوں کو کھانے پینے، لباس، ہدایہ اور محبت پہ بچیوں پر ترجیح نہ دیں۔ ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے عموماً ہر چیز میں بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے، کھانے میں بھی پہلے بیٹے کو کھانا دیا جاتا ہے، اچھا لباس بھی ہو تو بیٹی کو پہنایا جاتا ہے، کوئی ہدایہ بھی ہو تو بیٹے کو پہلے دیے جاتے، کوئی تحفہ بھی لایا جائے تو بیٹے کے لیے زیادہ ہوتا ہے، محبت سے ملیں بھی تو بیٹے کو زیادہ ملتے، خرچہ بھی دینا ہو تو بیٹے کو زیادہ دیتے، بچی کو کم دیتے۔ یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، یہ دونوں اولاد ہیں اور بیٹی کے دل میں والدین کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس نے چند سال رہنے کے بعد دوسرے کے ہاں جانا ہے، اس لیے محبت اور تعظیم میں اس کو مقدم رکھا جائے۔ نمبر 99، بچوں کے دوستوں اور مجلسوں پہ نظر رکھیں۔ بچہ کن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس پہ نظر ہو، کس مجلس میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس پہ نظر ہو، اس لیے کہ بچہ اپنے دوستوں اور مجلس سے سیکھتا ہے۔ جیسے دوست ہوں گے کل آگے جا کر وہی طور طریقے اخلاق کردار اس میں بھی آئے گا، جن مجلسوں میں بیٹھے گا وہی کچھ سیکھے گا۔ اگر ان مجلسوں میں جس میں نشہ ہے، منشیات ہے، کل آگے جا کر یہی بچہ منشیات کا عادی بن جائے گا، نشے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اچھی مجلسوں میں جائے گا تو نیک بنے گا۔ نمبر 100، بچوں کو لڑائی میں اپنے بچے کی بیجا حمایت نہ کریں۔ بچوں کی اگر لڑائی ہو جائے تو اپنے بچے کی بیجا حمایت نہ کریں۔ دیکھنے میں آتا ہے اگر بچوں کی لڑائی ہو گئی تو والدین اپنے بچے کی حمایت کریں گے، قصور بھی اپنے کا ہوگا، پتھر بھی اس نے مارا، زخمی بھی اس نے کیا، دھکا بھی اس نے دیا، اب اسی کا سر دھو رہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کمال اسی میں ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا اور پھر آ کر مگرمچھ کے آنسو بہا دینا۔ ہونا یہ چاہیے بچہ کسی کو تکلیف دے اس کو ڈانٹا جائے تو آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔